لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا أجل الممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل. أما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. عزاداران مظلوم سید الشہداء، پرساداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، یقیناً آج عاشور کا دن گزر کر شام غریبہ آ گئی. وہ تحریک کربلا، وہ نہضت سید الشہداء، وہ قیام امام مظلوم کربلا جو 28 رجب سے جس کا آغاز ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہو گیا. امام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اپنی اس تحریک اور اپنی اس نہضت کے اسباب اور اس کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کی شب وہ ہے کہ جہاں مجھے فضائل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ شام غریبہ ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ اسیروں کی شام ہے، یہ لاوارث بچوں کی شام ہے، یہ ان خواتین کی شام ہے کہ جن کی مانگ اجڑ چکی ہے. لیکن چاہتا ہوں کہ چند جملے اس تحریک کربلا کے سلسلے سے آپ کے حوالے کروں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. یہ حسین ہے کہ جس کے نکلنے کا ہدف اور مقصد جو ہے نہ وہ سرکشی ہے، نہ فسق و فجور ہے، نہ ظلم اور زیادتی ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح. امام فرماتے ہیں میرے نکلنے کا ہدف، میرے نکلنے کا مقصد جو ہے
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فقرات ہیں جو اور اس وصیت نامے کے جملے ہیں کہ جب امام مدینے سے نکل رہے ہیں تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو ہے وہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نکلنے کا مقصد، میرے نکلنے کا ہدف جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، زمین پر سرکشی نہیں ہے، ظلم و زیادتی نہیں ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح، بلکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میری اصلاح امت کا انداز، طریقہ یہ رہے گا، اريد ان آمر بالمعروف، میں لوگوں کو اچھائیوں کی نصیحت کروں گا، وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں گا، واسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور یقیناً میرا یہ انداز، میرا یہ اسلوب، میرا یہ طریقہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے میرے نانا نے اور اس سے پہلے میرے بابا نے یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ عزیزو، ظاہر ہے یزید برسر اقتدار آ گیا اور ادھر جو ہے حسین مظلوم سے بیعت کو طلب کر رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ بیعت طلبی نہیں ہے، یہ بلکہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے حکومت کو جو ہے وہ اسلام کا لباس پہنا دے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسلام مٹ جائے، اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ممبروں پر سوار ہونے کے بعد، ممبر پر جو ہے وہ چڑھنے کے بعد عجیب عجیب جملے یزید کی زبان سے نکلے ہیں جو تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، وما وحی ولا خبر جا ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں آئی ہے اور کوئی جو ہے وہ خبر نہیں آئی ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ انہوں نے جو ہے ایک کھیل کھیلا ہے اپنی حکومت کو طلب کرنے کے لیے۔ عزاداران مظلوم سید الشہداء، ظاہر ہے کہ یزید کا یہ جملہ، یزید کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین، یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا نام نہ رہے، اس لیے کہ اسلام کی دو اساسی چیزیں تھیں، دو مرکزی چیزیں تھیں، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ جو ہے وہ مکہ تاراج ہو جائے، مدینہ تاراج ہو جائے، اس کی کوشش یہ رہی کہ اسلام مٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے یہ کوشش کی کہ اسلام مٹ جائے تو ظاہر ہے جو نواسۂ رسول تھا، جو وارث اسلام تھا، حسین یہ کہہ کے ہوئے آگے بڑھا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اے تلواروں، اے ان کانا دین محمد، اگر محمد کا دین جو ہے وہ سالم نہیں رہ سکتا، مستقیم نہیں رہ سکتا الا بقتلی، مگر یہ ہے کہ میری شہادت ہونی ہے، فیا سیوف خزینی، تو آؤ تلواروں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس لیے کہ حسین یہ نہیں دیکھ سکتا کہ نانا کا دین مٹ جائے، حسین کا مقصد یہ ہے کہ نانا کا دین بچنا چاہیے۔ اے نانا کے دین، حسین تجھے مٹنے نہ دے گا، اگر تجھے علی اکبر کا کلیجہ چاہیے تو حسین علی اکبر کا کلیجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر تجھے چھ ماہ اصغر کا گلا چاہیے، گلو چاہیے تو حسین اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر تجھے قوت بازو کے لیے میرے عباس کے شانے چاہیے تو حسین ان شانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر حسین کا گلا چاہیے تو حسین کا گلا جو ہے وہ آمادہ ہے۔ اے نانا کے دین، تو مت گھبرا، اگر تجھے جو ہے وہ چادر چاہیے تو زینب کی چادر موجود ہے۔ عزیزو، حسین یہ کہہ کر مدینے سے نکلے، اور کیفیت یہ ہے جب حسین 28 رجب کو مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ نانا کے روضے پر گئے، اور نانا کے روضے پہ جانے کے بعد عزیزو تاریخ کے جملے یہ ہیں، امام بڑی جمع
ماں کے قدم رکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، دادا اے نانا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ آواز آئی وعلیکہ السلام یا ابنی الحسین، اے میرے لال حسین تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ بس ایک مرتبہ حسین نانا کے روضے پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کی نانا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، نانا آپ کی امت حسین کو رہنے نہیں دیتی، نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے کو آئے گا، نانا اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغا کرنے والا نہ ہوگا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ حسین یہ جملے کہہ کر نانا سے الوداع ہوئے، نانا خدا حافظ۔ عزیزو اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ نانا کے روضے کے بعد جو ہے وہ بھائی کی لحد کے قریب گئے، بھائی کو سلام کیا، بھائیا بھائی حسن اب تمہاری قبر پہ کوئی چراغا کرنے والا نہیں ہوگا، بھیا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، بھیا حسین مدینے کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ بس عزیزو راوی کہتا ہے میں حسین کو دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نانا کے روضے پر گئے تو جانے کا انداز یہ ہے جیسے کوئی شہنشاہ جا رہا ہے، اور جب تاریخ نے لکھا راوی کہتا ہے جب بھائی کی قبر پہ گئے تب بھی انداز وہی ہے جیسے کہ دنیا اور آخرت کا شہنشاہ اور امام جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب حسین اپنی ماں کی قبر پر گئے ہیں تو اس طریقے سے دوڑ کر گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین اپنی ماں کی قبر پر لپٹ گئے، اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ اماں آپ کا لاڈلا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اماں یہ مدینہ جو ہے، اہل مدینہ جو ہے وہ حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیتے۔ بس عزیزو اتنے جملے سنے، اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسین سلام کر کر جا رہے ہیں، السلام علیکہ یا اماں، اے اماں ہمارا سلام قبول کیجئے۔ عزیزو ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بچے تیرے اوپر بھی سلام، وعلیکم السلام یا غریب الام، اے مسافر ماں کے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام۔ بس عزیزو یہ کہہ کر ایک مرتبہ عجب نہیں فاطمہ نے کہا ہو اے میرے لاڈلے اگر تو مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے تو فاطمہ بھی آج سے مدینے کو الوداع کہہ رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجئے میں نے مصائب کو مختصر کیا، بس اب وقت وہ آیا حسین نے 28 رجب کو جو ہے وہ مدینے کو خیر بات کہا اور 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے۔ اب عزیزو مکہ میں حسین رہ رہے ہیں، اتنے میں پتا چلا کہ کچھ وہ بھی افراد ہیں جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا، موسم حج آیا تو ایک مرتبہ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو حجاج کے لباس میں آئے ہیں اور حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور احرام میں تلواروں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے بیت خدا میں تیری حرمت کو پامال نہ ہونے دوں گا۔ عزیزو بس یہ کہہ کر حسین 8 ذی الحجہ کو مکے کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ بس 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے حسین نے تبدیل کیا اور اس کے بعد 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہو گئے۔ جب 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہو گئے، خیام کو نصب کیا گیا۔ یہ جملے امام نے جس وقت کربلا میں پہنچے ہیں یہ جملے ارشاد فرمائے، آواز دی ہا ہونا مسفک و دمائنا، ارے یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خون کو بہایا جائے گا، ہاں ہونا مناقر خوابنا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری سواریوں کو اتارا جائے گا، ہاں ہونا مذبح و اولادنا، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے
بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ عزیزو 2 محرم کے بعد تاریخ نے لکھا جب 10 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور حسین ایک ایک کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں، دیکھو صبح قربانی کا دن ہے۔ حسین نے آواز دی یہ ہماری آج آخری رات ہے۔ جی بھر کے حسین عبادت پروردگار میں مصروف ہے۔ بس جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو ایک مرتبہ آواز دی میرے لال علی اکبر آج صبح کی اذان تم دو۔ حسین چاہتا یہ ہے کہ آواز رسول سے جو ہے وہ صحرائے کربلا گونج جائے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے ام لیلا یہ علی اکبر کی آخری اذان سن لیجئے۔ اے ام فروا یہ آخری اذان علی اکبر ہے۔ زینب یہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ بیویاں اذان سن رہی تھی۔ بس عزیزو یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہوئی، نماز سے جو ہے وہ فارغ ہوئے بھی نہیں پائے تھے، ابھی تعقیبات میں مصروف تھے کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ بس عزیزو آغاز جنگ ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک چاہنے والا، کبھی اصحاب گئے کبھی انصار گئے، ایک ایک چاہنے والا جاتا رہا۔ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین میدان کارزار کی طرف آنا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں در خیمہ پر آئے، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے رباب تم پر حسین کا آخری سلام، زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ عزیزو بس ایک مرتبہ حسین رخصت ہو کر چل رہے ہیں، رخصت ہو کر جاتے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کوئی سوار حسین کو کرنے والا نہیں ہے۔ جملے فرماتے ہیں اب میں حبیب ابن مظاہر کہا ہو کہ اپنے بچپن کے دوست امام کو کیا سوار نہیں کرو گے؟ اے مسلم ابن اوسجہ کہا ہو امام سب کو آواز دیتے جاتے ہیں، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں عباس ارے کیا اپنے آقا کو سوار نہ کراؤ گے؟ اور عزیزو پھر جب کوئی جواب نہ آیا امام نے انداز کو بدلا، آواز دی یا ابطال الصفا وا فرسان الہجا این انتم انا انادیکم ولا تجیبونی۔ امام نے فرمایا اے میرے شہرو، اے میرے شہ سوارو تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ عجب نہیں کہ جنازے لرز گئے ہو، اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم آپ کی نصرت کے لیے نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس عزیزو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے میرے ماجائے حسین اگر تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے تو زینب سوار کرے گی۔ بس حسین جب کہ چلے بعد 2 روپہر رن کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس حسین الوداع ہو گئے۔ عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، اے حسین تم وعدہ طفلی کو ادا کرو۔ حسین جہاد کر رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے تیر مارا، امام کی پیشانی پر پیوست ہو گیا۔ اب امام اب گھوڑے پر لڑکھڑا رہے ہیں۔ بس تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ عزیزو کسی نے ایسا گرز مارا کہ اب امام سے رکا نہ گیا، زین سے زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں مگر زمین پر نہیں آئے۔ 12ویں امام وزارت نہیہ میں فرماتے ہیں ارے میرا سلام ہو اس جسم نازنین پر جس کا بدن نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر معلق، جزاکم ربکم خیر الجزا، بلکہ جو ہے وہ تیروں پر حسین کا بدن معلق ہو گیا۔ اتنے زیر حسین کے جسم پر پیوست ہو گئے، 4000 تیر انداز حسین کے جسم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بس عزیزو شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، زینب نے ایک مرتبہ یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہیں مگر بھیا کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک بلندی
पहाड़ी पर एक टीले पर गई, दूर से क्या देखा कि नशेब में शिमर खंजर चला रहा है। 70 कदम के फासले पे ज़ैनब ने देखा, आवाज दी, ए शिम, ए पिसरे साद, अरे मेरा माजाया 3 दिन का भूखा प्यासा है। बस अजीजों, एक मर्तबा इमाम ने इशारा किया, ज़ैनब अरे वापस चले जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। बस ज़ैनब वापस आना चाहती थी, अभी खैमे में ना पहुंची थी कि ज़मीन करबला को ज़लज़ला आया, फुरात का पानी नेज़े उछला, मुनादी की निदा, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा कहा, पुपी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। एक मर्तबा क्या देखा कि बाबा का सर नोके नेज़ा पर है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। लीजिए अजीजों, शायद जहन में ये ख्याल हो कि अब तो हुसैन शहीद हो गए, शायद बच्चों को कुछ सुकून मिल जाता, लेकिन तारीख ने लिखा कि इतने में जब शहादत हो गई, ज़ैनब अपने खैमे में आ गई और बैठ कर गिरिया कर रही हैं, हाय हुसैन, वाह हुसैना की सदाएं बुलंद है। कि एक मर्तबा फिज़ा ने पूछा शहजादी क्या क़यामत आ जाएगी? आवाज़ दी है माँ की कनीज़ फिज़ा, अब इससे ज़्यादा क्या क़यामत होगी कि मेरा भाई शहीद हो गया। ए शहजादी, अरे घोड़ों की नालबंदियाँ हो रही हैं। बस ज़ैनब ने इतना सुना, मुझे नहीं मालूम। एक मर्तबा घोड़ों को दौड़ाया गया, जिस्मों को पामाल कर दिया गया। अजीजों, अब यहाँ पर इक्तिफा नहीं हुई, यहाँ तक के आशूर का सूरज डूब रहा है। इधर आशूर का सूरज डूबा, इधर फौज अशकिया से मशाले लेकर लोग ख़यामे इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा फिज़ा करीब आई, शहजादी अरे क़यामत हो गई, लोग मशाले लेकर आग की हमारे ख़याम की तरफ बढ़ रहे हैं। अजीजों, इतने में एक खैमे में आग लगी, बीबियां दूसरे खैमे में आ गई, दूसरे खैमे में आग लगी, बीबियां तीसरे खैमे में। जब सारे खैमे जला दिए गए तो एक मर्तबा आखिरी वो खैमा बचा जो सैयद सज्जाद का खैमा था। अजीजों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद के शाने को हिलाया, ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे तुम इमाम वक्त हो, बताओ कि जान अपनी यहीं पर हलाक कर दे या खैमे से बाहर चले जाएं। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, वालेकुन्नल फरार, ए अम्मती, ए फूफी जान, खैमों से बाहर निकलिए। बस अजीजों, बीबियां खैमे से बाहर निकल रही हैं, किसी के गोशवारे छीने जा रहे हैं, किसी का चादर छीनी जा रही है, सैयद सज्जाद का बिस्तर छीना जा रहा है। जब चादर छिन रही थी, ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, ए मेरे गाजी, अरे ज़ैनब की चादर छिन। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शोदाए करबला के। रावी कहता है कि जब ख़याम जल रहे थे, सारी बीबियां एक तरफ थी, लेकिन मैंने देखा कि एक बीबी है कि जो बार बार खैमे के अंदर जाना चाहती है और शोले भड़क रहे हैं। मैंने पूछा, ए बीबी, अरे क्या कोई कायम, कोई नायाब शय तुम्हारी खैमे के अंदर रह गई क्या? जल कर मर जाओगी? आवाज दी, अरे मेरा भतीजा सैयद सज्जाद। बस अजीजों, चलते हुए शोलों में एक मर्तबा ज़ैनब गई, सैयद सज्जाद को दोष पर उठाया, खैमे से बाहर लाई। ए हुसैन, अरे पूरे दिन तुमने लाशें उठाए, आज ज़ैनब अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रही है। बस अजीजों, एक मर्तबा ख़याम जल गए, शाम गरीब आ गई, गरीबों की शाम, असीरों की शाम। अजीजों, कैफियत ये हो गई, जब आग लग रही थी तो बच्चे बिलक बिलक के आग से निकल रहे।
بچے بلک بلک کے خیموں سے نکل رہے تھے کہ اتنے میں زینب نے دیکھا، ام کلثوم کو آواز دی، بہن ام کلثوم ارے بچوں کو شمار تو کرو۔ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، کیا دیکھا 2 بچے ہیں کہ جو غائب ہیں۔ بس ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم تلاش میں نکلی، 2 بچوں کو کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام کلثوم و زینب نے سمجھا شاید تھک کر سو گئے ہوں گے۔ بس عزیزو، ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا، ایک کو زینب نے اٹھایا، کیا دیکھا کہ روح قفس انصری کو پرواز کر گئی۔ بس دونوں کے جنازوں کو اٹھایا۔ میں کہوں گا اے آقا، ارے پورے دن آپ نے جنازے اٹھائے، اب زینب جنازے اٹھا رہی ہے۔ بس عزیزو، اتنے میں تمام بچوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے بہن ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم ہمیں سکینہ نظر نہیں آتی۔ عزیزو، روایت بڑی قیامت کی روایت ہے۔ راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، جب خیام میں آگ لگ رہی تھی، بچے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے خیموں سے باہر نکل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ اتنے میں 4 برس کی بچی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بچی کی آگ جلتی رہی تو یہ جل کر ہلاک ہو جائے گی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں اس بچی کی طرف بڑھا کہ تاکہ اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں، لیکن میں جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، ایک مرتبہ بچی اپنی رفتار کو تیز کر دیا کرتی تھی۔ جب میں نے اپنی رفتار کو تیز کیا تو بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر آواز دی، اے شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ہم بنی ہاشم کی اولاد ہیں، ہم نواسے آل محمد ہیں، میں حسین کی لاڈلی سکینہ ہوں۔ بس عزیزو، اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شیخ نے آواز دی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے اس کی دامن کے آگ کو بجھایا، میں نے کہا شہزادی مجھے آگ کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا، تمہاری دامن کی آگ کو بجھانا تھا۔ بس ایک مرتبہ بچی نے حمید ابن مسلم کو جب اپنے اوپر دیکھا کہ بڑا مہربان ہے، آواز دی، بھائی تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے ہمارے اوپر مہربانی کی، لیکن جب مہربانی کی ہے تو ایک احسان اور کر دے، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے پوچھا بچی ارے نجف جا کر کیا کرے گی؟ آواز دیتی ہے، اے شیخ ارے نجف میں میرا بابا مشکل کشا رہتا ہے، میں اپنے دادا کے پاس جاؤں گی اور اپنے دادا سے شکایت کروں گی، اے دادا ارے سب کی مشکل کو آتے ہیں، ارے سکینہ کی مشکل کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں، یہ شام غریبہ ہے، جی بھر کے پرسہ دے لیجئے، نہیں معلوم کہ اگلے برس کوئی رہے یا نہ رہے۔ شہزادی ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، شہزادی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، زینب نے ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم ہمیں اپنے بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی۔ چاروں طرف سکینہ کو دیکھا مگر سکینہ جب نظر نہیں آئی تو ایک مرتبہ زینب ام کلثوم چلی، سکینہ کی تلاش میں آواز دیتی جا رہی ہے، این السکینہ، این السکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو؟ کہ اتنے میں نشیب سے آواز آئی، مہلن مہلن یا اختی، اے بہن ذرا آہستہ آہستہ بولو، میری بچی ابھی تھک کر سوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سکینہ جو ہے وہ پیروں سے لپٹی ہوئی اور سو گئی ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، جیسے ہی اٹھانا چاہا آنکھ کھل گئی، آواز دی، پھوپھی اماں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی لہٰذا اپنے بابا کے پاس آ گئی، میری لاڈلی
بیٹی تمہیں تو سینے پہ سونے کی عادت تھی، بیٹی پھر قدموں کی طرف کیوں سو رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں میں نے بابا کے پورے جسم کا طواف کر لیا مگر کوئی مقام ایسا نہ ملا جس پر تیر پیوست نہ ہو، بس قدموں کے نشان پر وہیں پر لیٹ گئی۔ اے میری بیٹی مجھے ذرا اتنا تو بتاؤ کہ تم نے اپنے بابا کے جنازے کو کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی اماں جب آگ لگ رہی تھی میں تڑپ کر بابا بابا پکار رہی تھی تو ایک مرتبہ نشیب سے فراز سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی ادھر آ جا تیرا باپ یہاں موجود ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیجئے عزیزو وقت ختم ہو گیا، شام غریبہ آ گئی۔ کیفیت یہ ہے زینب بچے خاک پر سو رہے ہیں، زینب سب کو سلا رہی ہے، بھوکے پیاسے بچے تسلی دے دے کے زینب ایک ایک کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ بچے کیسے سوئے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں۔ بس عزیزو اتنے میں ایک مرتبہ سوج اشقیہ نے جو ہے وہ پسر سعد سے کہا، اے پسر سعد ہم نے حسین کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا، خیام میں بھی آگ لگا دی، ان کا جو ہے وہ ساز و سامان لوٹ لیا، اب بچے رہ گئے ہیں، ہو سکے اگر تو اجازت دے تو ہم ان کے لیے پانی کا کچھ اہتمام کریں ورنہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ بس عزیزو پسر سعد کچھ نہیں بولا، چند افراد نے مشکیزے کو بھرا، کوزوں کو بھرا اور ایک مرتبہ پانی لے کر چلے۔ بس عزیزو ختم کر دی میں نے مجلس، بس پانی کو لے کر چلے۔ اب جیسے ہی زینب نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو ہمارے خیام کی طرف بچوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کے آگے کی طرف بڑھی، آواز دی خبردار ادھر نہ آنا، دیکھو ہمارے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لٹ چکا ہے، اگر تمہیں کچھ اور لوٹنا ہے تو صبح کو آ جانا، اس لیے کہ ابھی بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، خبردار ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس لوگ بڑھتے رہے، زینب کو جلال آیا، آواز دیا، کیا تم زینب کو کمزور سمجھتے ہو؟ زینب عباس کی بہن زینب ہے، بھلا کس کی مجال ہے جو ادھر آئے؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا زینب ہم اس لیے آئے ہیں کہ کچھ پانی کا اہتمام کیا ہے، لہذا بچوں کو پانی دینا چاہتے ہیں، لیجئے پانی آ گیا، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا، اے میری لاڈلی اٹھو پانی آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے ہی سنا آواز دی، اے پھوپھی اماں ارے کیا میرا چچا عباس آ گئے؟ اے پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ نہیں میری لاڈلی عباس تو نہیں آئے مگر یہ پانی آیا ہے۔ اے پھوپھی اماں آپ بھی تو 3 دن کی بھوکی پیاسی ہیں، آپ کیوں پانی نہیں پیتی؟ اے میری لاڈلی میں بھی پانی پیوں گی مگر میری بچی تم بہت کم سن ہو، پہلے تم پانی پی لو۔ بس بچی نے اتنا سنا ہاتھ میں کوزے کو لیا، ایک مرتبہ میدان کی طرف چلنا چاہتی ہیں، زینب نے روک لیا، اینا تذہبین یا سکینہ، اے میری لاڈلی کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں ارے آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے، ارے میرا بھائی علی اصغر ارے وہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ اے پھوپھی اماں پہلے اپنے بھیا کو پانی پلاؤں گی، واہ حسینہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایہم قلبون